نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کے سفر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ناخن جو تھے وہ سرخ تانبے کے تھے اور بہت زیادہ تیز تھے، اور وہ لوگ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے جو ہیں وہ نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، اور وہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ تو اتنی شدید عذاب، اب آپ یہ کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا امیجن کریں اس کو نا، ہم حدیث کے ایکچوئل جو بات ہو رہی ہے اس عذاب کی کیفیت کو کبھی کبھی ہم امیجن نہیں کر پاتے۔ ہمارے ناخن ہوتے ہیں، اگر کبھی ناخن تھوڑا سا بڑھ جائے اور کہیں پہ کھجلی ہو رہی ہو، مچھر کاٹ جائے، اور مچھر بھی ذرا ڈھیٹ قسم کا جو مچھر ہوتا ہے نا، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کاٹ کے جاتا ہے، اس کے بعد بندہ آدھا دن خارش ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو صبح سے لے کے شام تک صرف اس جگہ پہ خارش کرنا پڑے تو شام تک کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار خارش کر کے وہ جگہ چھل جاتی ہے اور وہاں پہ جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مچھر کے کاٹنے کے اوپر، اور ناخن اپنا بہت ہی چھوٹا سا ہے، بہت بڑا ناخن نہیں ہے، اور اس میں آپ بہت زیادہ شدت سے بھی نہیں کرتے۔ یہ جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ سرخ تانبے کے ناخن ہوں گے۔ اب آپ اس طرح تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ انتہائی پوائنٹڈ قسم کی شارپ لوہے کی چیز آپ کے ہاتھ میں ہو، اور وہ 5 آپ کے ہاتھ میں، اور وہ 5 چیزوں سے انسان اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہا ہو تو کس تکلیف میں ہوگا۔ یہ عذاب کس چیز پہ دیا جا رہا ہے؟ غیبت کرنے پہ دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے پہ دیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ایک اگین یہ ہے کہ ان کے خلاف باتیں کرنا، اور غیبت بھی حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت سے کھیلنا ہی ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اگر کوئی برائی تھی تو ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائیاں بیان کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ اس کی عزت سے کھیلنا ہی تو ہے۔ تو اتنا شدید عذاب کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ غیبت کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بھی، ایک تو اپنے مجالس کے اندر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی خاص انسان کی غیبت تو نہیں ہے۔ اور اگین اس کا چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر یہ پوسٹ، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس شخص کے بارے میں، اگر یہ پوسٹ اسی طریقے سے اس شخص تک پہنچ جائے تو کیا اس شخص کو یہ پوسٹ پڑھنے سے خوشی محسوس ہوگی یا وہ غمگین ہوگا؟ اگر اس کو غم ہوگا کہ ظاہر ہے کسی انسان کے بارے میں کسی پوسٹ میں برے الفاظ لکھے ہوئے ہوں، اس کی کوئی برائی لکھی ہوئی ہو کہ یہ تو انسان ہے ہی منافق ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی 2 نمبر لگتا تھا، اس کی تو زندگی میں اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی، یہ تو بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب نیگیٹو باتیں ہیں نا کسی کے بارے میں۔ اگر کسی پوسٹ میں ایک ان میں سے لکھی ہے اور اس طرح کوئی بھی بات لکھی ہے اس شخص کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پوسٹ جو ہے وہ غیبت کی شکل میں ہی ہوگی۔